مجلس جو قرآن کی حفظ کی تھی، تکمیل قرآن کی اور ختم قرآن کی گویا مجلس تھی، اس بابرکت مجلس میں شرکت کا جو موقع ملا وہ اللہ کی توفیق ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کہہ دیجئے لوگوں کو اسی اللہ کے فضل پر خوش ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ جو کچھ وہ اکٹھا کر رہے ہیں مال و متاع، اس سے بہتر ہے اللہ کے فضل پر خوش ہونا، اللہ کی طرف سے ہونے والی رحمتوں پر خوش ہونا۔ قرآن سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی رحمت ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن مجید سکھایا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر سب سے برتر تم میں وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، جو میرے اس ہدایت نامے کی پیروی کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی وہ مشقت میں کا شکار نہیں ہوگا، کبھی وہ راہ نہیں بھٹکے گا۔ اللہ کی کتاب کا تعارف اللہ سے بڑھ کر اور کوئی کر نہیں سکتا۔ کسی انسان کے بس کا کام نہیں کہ اللہ کی کتاب کا وہ تعارف کرے، اللہ کی کتاب کی شان بیان کرے۔ اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ الذی، اللہ نے اپنی شان بیان کی ہے، اپنے قدرت کا حال بیان کیا ہے۔ اللہ الذی نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس نے سب سے بہترین کلام اتارا ہے۔ قرآن مجید سے پہلے بھی اللہ نے اپنی کتابوں کو اتارا، اپنے صحیفوں کو اتارا۔ ان تمام صحیفوں میں، ان تمام کتابوں میں سب سے بہتر کتاب جو اتاری ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے۔ اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، ہم رنگ کتاب ہے، قوموں کے واقعات، نبیوں کے واقعات، قوموں کے حالات، اچھوں پر انعام اور بروں کے لیے جو سزا اللہ کی طرف سے ہوئی، ان سب کا تذکرہ ہے۔ کتاب متشابہہ، آسمان کی تخلیق کا تذکرہ، زمین کی تخلیق کا تذکرہ اور اپنی قدرت اور قوت کا بیان اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، یہ کتاب دہرائی جاتی ہے، فرشتے بھی اسے دہراتے ہیں، اور اللہ کے وہ بندے جو حاملین قرآن ہیں وہ بھی دہراتے ہیں۔ نماز میں کتاب دہرائی جاتی ہے۔ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، عجیب و غریب قرآن مجید کا حال بیان کیا گیا۔ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہے۔ یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، پھر ان کے جسم اور ان کے دل بیک وقت اللہ کے ذکر پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کا ہدایت نامہ ہے جو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے اتارا ہے۔ ھدی للعالمین، ھدی للمتقین، ھدی للناس کا اعلان قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ جسے گمراہ کرے، جس کے حصے میں قرآن پڑھنا نہ ہو، جس کے حصے میں قرآن سمجھنا نہ ہو،
جس کے حصے میں قرآن کے معانی اور مطالب کو پہچاننا نہ ہو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر کوئی طاقت اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتی۔ یہ وہ قرآن مجید ہے جس کے بارے میں کہا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کس اچھے اور بلیغ انداز میں بات بیان کی گئی، ہم نے اتارا ہے، نبی کے بول نہیں ہے، نبی کے قول نہیں ہے، کسی انسان کی ایجاد کردہ اور اختراع کی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے جس کو ذکر کہا گیا۔ یہ قرآن مجید انسان کو بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے، اسے اس کی زندگی سے آگاہ کراتا ہے، آخرت کو یاد دلاتا ہے، اس کی تخلیق کو یاد دلاتا ہے، اس کے زندگی کے مقصد کو یاد دلاتا ہے، دنیا میں وہ کیوں آیا ہے اس کو یاد دلانے والی کتاب ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ نے اس کو ذکر کہا ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بھی ایک تذکرہ ہے، یہ تذکرہ ہے، اس کو چھوڑنا کوئی غفلت کا شکار ہونا ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ایک تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے۔ جب بھی انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، جب بھی انسان اس دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھنے لگتا ہے، جب بھی کوئی انسان کسی مخلوق کی طاقت اور قوت سے متاثر ہوتا ہے، پھر اس قرآن مجید کی طرف وہ رجوع کرتا ہے تو مخلوق کی بے بسی اور کمزوری اسے یاد دلاتا ہے قرآن مجید، اور یہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی ہے، بیزار ہے اور قابل تعریف ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اے لوگو یک لخت میں وہ غارت کر سکتا ہے، تمہیں برباد کر سکتا ہے، تمہیں دنیا سے فنا کے گھاٹ اتار سکتا ہے اور دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ لا کھڑا کر سکتا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر کوئی دشوار نہیں ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے سلسلے میں ہم غفلت کے شکار ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون فأعرض أكثرهم قرآنا عربيا لقوم يعلمون فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ یہ اتاری ہوئی کتاب ہے رحمان کی طرف سے، رحیم کی طرف سے، عربی کتاب ہے، آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کتاب سے اعراض کیے ہوئے ہیں اور وہ غفلت کے شکار ہیں، سن نہیں رہے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کو سننے کی توفیق میسر نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ اللہ نے ایسے لوگوں کو جو قرآن مجید سنتے ہیں اور اس قرآن مجید سے اثر قبول کرتے ہیں، ان کو ہی سچا اور پکا مومن قرار دیا ہے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ سن لو، مومن صرف وہی ہیں اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے، ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہوتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے اور اللہ کے مکر سے، اللہ کی قید سے، اللہ کی گرفت سے وہ ڈر محسوس کرتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں، کبھی ہمارے دلوں پر خوف طاری ہوتا ہے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے؟ پھر دوسری صفت ان کی بیان کی گئی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اللہ کی کتاب کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں
وجلت قلوب زادتہم ایمانا، یہ آیتیں ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایمان کے اضافے کے لیے، ایمان میں ترقی کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کا پڑھنا، آیتوں کا سننا از حد ناگزیر ہے۔ جب انسان سنے گا، سمجھے گا، دل اثر قبول کرے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی مسلمان، وہ اس کتاب کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کی بعثت، آپ کی رسالت کا بنیادی مقصد ہی قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ انسان، ایک مسلمان جب قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتا ہے، پھر اس کا دل، اس کا نفس صاف اور پاک ہوتا ہے، اللہ کی محبت اس میں جاگزی ہوتی ہے۔ نبی کا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی کتاب کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا۔ تو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے اس طرح سے وہ تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں، قرآن مجید کی احکام پر عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، یہ نہیں کہا جو تلاوت نہیں کرتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو تلاوت نہیں کرتے ہیں وہ زبان حال سے قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں۔ جو قرآن مجید کو نہیں پڑھتے ہیں، زبان حال سے قرآن مجید کے کافر ہیں، منکر ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ شیطان مسلط ہو گیا ہے کچھ لوگوں پر، اور قرآن مجید جو ذکر اللہ ہے اس کو، اس قرآن مجید سے ان کو غافل کر دیا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ، بھلا دیا ہے، غافل کر دیا، چھڑوا دیا ہے شیطان نے۔ اولئک حزب الشیطان، جو اللہ کے اس ذکر سے غافل ہیں، جو اللہ کی اس کتاب سے غافل ہیں، وہ شیطان کی پارٹی ہے، اور سن لو شیطان کی پارٹی ناکام اور نامراد ہے۔ تو یہ قرآن مجید، جس قرآن مجید کی یہاں تلاوت ہوئی، جس قرآن مجید کو یہاں کے طلباء نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن مجید کی واضح آیتیں علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ قرآن مجید سب سے بڑا علم ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب کے اندر کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے قرآن مجید کی پوری تفسیر بیان کی ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول نے جو تمہیں دیا ہے، قول ہو یا فعل ہو، آپ کی سنت ہو، اسے لے لو، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے، جن باتوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ان باتوں سے تم رک جاؤ۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کے مقام اور مرتبے کو ہم ناقص العقل اور قاصر الفہم افراد سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، اے رسول جو پیغام آپ کی طرف اتارا گیا ہے لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے رسالت کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ اس قرآن مجید کو پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے سید الاولین اور امام المرسلین کو مبعوث فرمایا۔
اس وقت کتنے لوگ ہوں گے جو نبی کی زیارت چاہتے ہوں گے؟ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر سے اٹھ کر امت کو دیکھنے اور امت کی زیارت کے لیے آئے ہوئے، دنیا کا ہر کروڑ پتی اپنی آدھی کیا پوری دولت خرچ کر کے اللہ کے نبی کی زیارت اور آپ کی ملاقات کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن جس نبی کی آمد اس دنیا میں ہوئی، جس کتاب کے خاطر، اس کتاب کی طرف رخ کرنے اور اس کتاب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اسی نبی نے اللہ کے دربار میں یہ کہا تھا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری امت نے اس قرآن مجید کو نظر انداز کر دیا ہے، پسے پشت ڈال دیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی عظمت اور اس کی طاقت اور اس کی قوت سے ہم ناآشنا ہیں۔ یہ کتاب ہے کیا چیز؟ اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ نے صحابہ کے ہاتھوں ملکوں کو فتح فرمایا تھا، لوگوں کے دلوں کو کھول دیا تھا۔ اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کتاب کو ہاتھ میں نہیں رکھا اور کسی کتاب کے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کتاب کی روشنی میں لوگوں کے دلوں کو فتح فرمایا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اسی کتاب کے ذریعے سے ہم آج اس دنیا میں عروج اور ترقی کے منازل طے کر سکتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میں یہاں کچھ اپنی تقریر کے جوہر دکھانے نہیں کھڑا ہوں، بس میں ایک درد مندانہ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ قرآن مجید سے اپنا رشتہ استوار کیجیے، ناگزیر ہے، ناگزیر ہے۔ فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقى ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ جو اس نصیحت نامے سے اعراض کرے گا اس کی زندگی اجیرن ہوگی، تنگ ہوگی، مال کے باوجود، اہل و عیال کے باوجود، جائیدادوں کے باوجود، کاروبار کے باوجود، اس کی زندگی میں اسے مسرت اور فرحت میسر نہیں ہوگی۔ فإن له معیشة ضنکا، گھر میں سب وسائل، سب ذرائع مہیا ہوں گے، ایئر کنڈیشن روم بھی ہوں گے، بہت بڑا باغ بھی ہوگا، بڑی حویلی اور بڑا بنگلہ بھی ہوگا، بچے بھی بڑے بڑے جاب پر ہوں گے، لیکن اللہ کی کتاب سے رشتہ استوار نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا ہے فإن له معیشة ضنکا، یہ دنیا کا حال ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ من کان اعمی فیہا، من کان، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا قیامت کے دن بھی وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ وما يستوي الاعمى والبصیر، اندھا کون ہے؟ آنکھیں ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب نہیں دیکھ رہا، اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھ رہا، دل و دماغ ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھ رہا، اللہ کی آیتوں پہ غور نہیں کر رہا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کتنے لوگ ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ نے ان کو جہنم کے لیے الرٹ کر رکھا ہے، جہنم کے لیے خاص کر دیا ہے۔ کبھی ہوتا ہے ماں باپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں نافرمانی کر رہا ہے اور حکم عدولی کر رہا ہے، ارے اسی دن کے لیے میں نے تجھے جنا تھا، یہ بات اس کی زبان سے آ جاتی ہے نافرمانی کے وقت، اور کوئی اور برا سلوک کر رہا ہے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے بندوں کے حالات اور بندوں کے احوال پر نظر رکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ دل ہے سمجھ نہیں رہے ہیں، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہے ہیں، کان ہے سن نہیں رہے ہیں، بالکل چوپایوں کے مانند ہے، بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔
ایک کتا بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ رات میں وہ نیند کا غلبہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، گیٹ پر کوئی شخص آتا ہے، کتا بھی اپنی نیند سے بیدار ہو کر بھونکنا شروع کرتا ہے اور اپنے مالک کو آگاہ کرتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے گھر پہ آیا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کتے نے اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری کو سمجھ لیا کہ مجھے مالک نے یوں ہی نہیں پالا ہے۔ لیکن انسان اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور نہیں، جانوروں سے گیا گزرا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقضی ما امرہ۔ کتنا بیوقوف اور کتنا نادان انسان ہے، تباہ ہو گیا۔ قتل الانسان، اللہ فرما رہا ہے ما اکفرہ، کتنا ناشکرہ ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کس چیز سے پیدا ہے، سونے اور چاندی سے نہیں پیدا ہوا ہے، پہاڑوں سے نہیں پیدا کیا گیا ہے، پیتل اور کسی دھات سے نہیں پیدا کیا، من نطفہ، معمولی قطرے منی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، ایک مدت تک اس کو ماں کے پیٹ میں رکھا اور مختلف احوال سے، اطوار سے اس کو گزارا۔ ثم السبیل یسرہ، اور آسان بنا دیا دنیا میں آنے کا راستہ۔ ثم اذا شاء ثم اماتہ فاقبرہ، پھر کیا ہوا، موت آ گئی اور اس کو قبر کے حوالے کر دیا۔ پھر اللہ جب چاہے گا اسے قیامت میں اٹھائے گا۔ ان سب حقائق کو بیان کرنے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھ رہا ہے، لما یقضی ما امرہ، اللہ نے جو اس کو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا نہیں کر رہا۔ یہ دنیا میں انسان اس قرآن کی عظمت کو جب سمجھے گا، پھر اس کو اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، اللہ کی طاقت سمجھ میں آئے گی۔ قرآن سے غافل تو اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے بھی غافل ہے۔ یہ مدرسے، یہ مکاتب اسی قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے ہے، اسی قرآن کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ یہ دین کے قلعے ہیں، یہ پاور ہاؤس ہے، یہیں سے بجلی سپلائی کی جاتی ہے۔ آپ کے گھر آباد ہوں گے جب یہ مدرسے آباد ہوں گے، آپ کے محلے آباد ہوں گے جب یہ مدرسے آباد ہوں گے، آپ کی کمائیوں میں ترقیاں اور برکتیں آپ پائیں گے جب آپ ان مدرسوں کی طرف رخ کریں گے۔ ورنہ اللہ بے نیاز ہے۔ دنیا میں کتنے مدرسے چل رہے ہیں، کسی کے اخراجات کا محتاج نہیں ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، تم اچھا کرو تو اپنی ذات کے لیے ہے، تم برا کرو تو پھر تمہارا یہ برا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو اچھا کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے اور جو برا کرتا ہے وہ بھی اپنا ہی برا کرتا ہے۔ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ومنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ اللہ اگر کسی بندے سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے رہا ہے، اللہ پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے اس پر احسان ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی بل اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم۔ تم احسان نہ مانو کہ میں مدرسے میں اتنا وقت دے رہا ہوں، اتنا مال خرچ کر رہا ہوں، میری اتنی قربانیاں ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے ہاں انتم تدعون، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ مدرسے کے ذمہ دار آپ کو نہیں بلا رہے ہیں، آپ کو دعوت نہیں دے رہے ہیں کہ مدرسے کا خیال رکھو، دین کے کاموں کا تم خیال رکھو۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ سے مراد ہر وہ راہ جس سے اللہ کا دین سر بلند ہو، اللہ کا دین سر سبز و شاداب ہو، اللہ کی کتاب کا پرچار ہو، یہ اللہ کی راہ ہے۔ لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل، کچھ لوگ ہیں جو بخل سے کام لے رہے ہیں۔
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، جو بخل سے کام لے رہا ہے وہ اپنے لیے ہی بخل کر رہا ہے، دوسروں کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے، دوسروں کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے۔ پھر اللہ نے دھمکی دی ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ دوسروں کو اللہ کھڑا کرے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح بخیل نہیں ہوں گے۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس مال کو ہم مدرسوں کی ترقی میں خرچ کریں اور اپنی اولاد کے لیے سعادت مندی اور خوشبختی کا سامان سمجھیں کہ میری اولاد حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، داعی اسلام بنے، محافظ قرآن بنے، یہ سعادت مندی ہے۔ دنیا ہزار تانے دیں، ہم ان کے تانوں پہ کان نہ دھریں۔ یہ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ان بے وقوفوں اور نادانوں کی طرح ہم ایمان لائیں؟ مولوی حضرات کو اگر دنیا بے وقوف آج کہتی ہے تو کوئی نیا طعنہ نہیں ہے، یہ اللہ کے زمانے میں اہل ایمان کو بے وقوف سے پکارا جاتا تھا۔ اَنُؤْمِنُ لَكَ وَقَدِ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، قوموں نے نبیوں سے یہی کہا تھا کہ نیچے طبقے والے، نچلے طبقے کے لوگ آپ کے پیروکار ہیں، ہم کیسے ایمان لائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سرداران قریش حاضر ہوئے، حضرت عبداللہ بن مکتوم بھی پیچھے پیچھے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دل میں بات آئی ان کے کہ عبداللہ بن مکتوم تو اور کسی وقت میں آ سکتے ہیں، دین کے تعلق سے باتیں پوچھ سکتے ہیں، دین سے واقفیت کسی وقت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا متمنی تھے کہ سرداران قریش دین اسلام میں داخل ہوں، تو آپ نے تھوڑا سا اعراض کیا اس نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم سے، تو آسمان سے تنبیہ آئی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو پکارتے ہیں، جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، جو اللہ کی کتاب میں مشغول رہتے ہیں دن اور رات۔ آپ کی نگاہ کبھی ان سے نہ ہٹے، دنیاوی زندگی کی خواہش آپ کے اندر کبھی پیدا نہ ہو۔ یہ ہمارے جو عزیز پڑھتے ہیں دینی مدرسوں میں، ہم یہ نہ سمجھے کہ ان کا کون کھلانے والا، ان کا کون پلانے والا، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے، اگر ہم چاہتے تو کافروں کے گھروں کی چھتوں کو سونے کی چھتوں میں بدل دیتے۔ اگر یہ صورتحال ہوتی تو جتنے کمزور ایمان والے ہیں وہ سب کے سب اسلام سے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والآخرة عند ربك للمتقین۔ یہ سب آرام میسر ہوتا کافروں اور مشرکوں اور منافقوں اور فاسقوں کے لیے، کتنا وہ اس آرام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون۔ چھوڑ دیجئے، کھانے پینے دیجئے، موج مزہ کرنے دیجئے انہیں، اور امیدیں باندھنے کا موقع ان کو دیجئے۔ جو امیدیں ان کو اللہ سے غافل کر رہی ہیں، فسوف یعلمون، جان لیں گے حقیقت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں جیسے سونے والا خواب دیکھتا ہے، اچھی اچھی شکلیں صورتیں دیکھتا ہے،
اور تاج محل اور بڑے بڑے ہوٹل بھی دیکھتا ہے، جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب وہ مر جائیں گے پھر بیدار ہو جائیں گے۔ بڑی حویلی، بڑی کوٹھی، بڑے بنگلے میں رہنے والا جب قبر کے گڑھے کو دیکھ لے گا حیران اور ششدر ہو جائے گا، میں کہاں، اب کہاں اور کل کہاں۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد بس دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی نیک اعمال ہیں وہ آپ کے پروردگار کے یہاں امید لگانے کے تعلق سے بہت بہتر ہے۔ خیر ہے اسی میں کہ آخرت میں ملنے والے اجر و ثواب کی امید لگائی جائے۔ تو اس مدرسے کی ترقی دین کی ترقی ہے، مسجد کی ترقی ہے، اللہ کی کتاب کی ترقی ہے۔ لہذا جو شخص بھی اس میدان میں حصہ لے گا اور اپنے اولاد کی قربانی پیش کرے گا، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ اللہ جو کتوں کو کھلا رہا ہے، جو بلیوں کو کھلا رہا ہے، جو جنگل کے شیروں کو کھلا، چیتوں کو کھلا رہا ہے، کیا اپنے نام لیوا ایک مسلمان اور مومن کو بغیر کھلائے اس دنیا میں رکھے گا؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خوب نوازے گا اور نواز رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، دل کے اطمینان سے نوازے گا، بیماریوں سے اور آفتوں اور مصیبتوں سے چین اور محفوظ رکھے گا، سکون اور چین سے اسے نوازے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ فلن یخلف اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ، اللہ اپنے وعدے کو کبھی نہیں ٹالے گا۔ سنت اللہ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ تو یہ بہت ہی مبارک گھڑی ہے کہ کمٹا کے اس مدرسے میں اللہ کی کتاب کو محفوظ کرنے والے طلبہ کی تعداد میں ترقی ہو رہی ہے، آپ کے ایمان میں ترقی ہو رہی ہے، آپ کے اللہ سے تعلق میں ترقی ہو رہی ہے، آخرت میں کامیابی سے آپ کو سرفراز اور ہمکنار کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے۔ جو بھی مدرسے سے متعلق ہے ان کی محبت آپ کے دلوں میں ہو، طلبہ کی محبت آپ کے دلوں میں ہو، اساتذہ کی محبت آپ کے دلوں میں ہو، یہاں کے علماء کی محبت آپ کے دلوں میں ہو۔ یہ علماء ستاروں کے مانند ان کو قرار دیا گیا ہے، بہم یہتدون، انہی علماء کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اور تم میں جو ذمہ دار ہیں، اہل علم حضرات ہیں، ان کی بھی بات مانو۔ قرآن حکم دیتا ہے، ہمیں ماننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بہت سارے وہ افراد جو اپنے کو کسی خاص مسلک کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کی مانتے ہیں۔ کون آپ کو سمجھائے گا، کون آپ کو بتائے گا، کون آپ کی رہنمائی کرے گا؟ اگر خود سے آپ کتاب اللہ سے اور سنت رسول سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو تم ناکام اور نامراد ہوگے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ خود حل نہیں ہوتا جب تک کسی کی رہنمائی نہیں ہوتی ہے، جب تک کسی کی رہبری نہیں ہوتی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان کی محنتوں کو، ان کی کوششوں کو، ان کی کاوشوں کو اور دن رات کی جانے والی ان کی جو فکروں کو ہم احترام کی نگاہ سے دیکھیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اور یہ سمجھیں کہ انہی کی وجہ سے اللہ کا عذاب ٹل رہا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ ظلم کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دے گا جب تک وہاں کے لوگ اصلاح کا کام کریں گے، اور اصلاح کا کام در حقیقت اہل علم حضرات بھی کرتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے دیگر افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن والوں کی تعظیم اور تکریم نصیب فرمائے، دین کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔